الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے پاس یہ 3 چیزیں ہوں تو اس کی زندگی میں مکمل طور پر سکون ہونا چاہیے۔ پہلی چیز گھر، دوسری چیز بیوی اور تیسری چیز رات۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر سکون رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بیویوں میں سکون رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رات میں سکون رکھا ہے۔ اب اگر کوئی انسان رات کو گھر سے باہر وقت گزارے گا تو اس کی زندگی میں سے گھر کے حصے میں جو 33% سکون آتا ہے وہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی انسان بیوی کے بغیر اپنی رات گزارے گا تو اس حصے کا جو 33% سکون ہے اس کی زندگی میں بے سکونی آ جائے گی۔ اور اگر کوئی انسان گھر سے باہر بغیر گھر کے زندگی گزارے گا تو 33% بے سکونی اور آ جائے گی۔ تو ان تینوں چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کامل سکون رکھا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس یہ تینوں چیزیں موجود ہوں تو اس کی زندگی میں مکمل سکون ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر کسی کو کبھی پلین کے اندر سفر کرنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس کی پائلٹ سے ملاقات نہیں ہوتی، اس نے پائلٹ کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن اسے اطمینان ہوتا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور وہ آرام کے ساتھ اگر اسے نیند آتی ہے تو بھی سکون کے ساتھ سو جاتا ہے۔ اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ پائلٹ ہے، وہ مجھے میری منزل پہ پہنچا دے گا۔ ٹرین میں بھی یہی ہوتا ہے، بس میں بھی یہی ہوتا ہے، کار میں بھی یہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم مختلف کمپنیوں کی چیزیں خریدتے ہیں، ہم نے کمپنی نہیں دیکھی، مالک نہیں دیکھا، بننے کا پروسیس نہیں دیکھا، لیکن نام کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور ان چیزوں کو بغیر کسی جھجک کے استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا اتنا بھی بھروسہ اللہ پر انسان کو نہیں کرنا چاہیے کہ جب کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ بتائیں کہ اس چیز میں یہ ہے تو ان پر تو انسان پورا بھروسہ کرے اور اللہ کے کلام پہ بھروسہ نہ کرے؟ تو کتنی بڑی خیانت اور کتنی بے ادبی کی بات ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ تو اس لیے جب اللہ نے فرمایا ان تینوں چیزوں میں سکون ہے تو ہے، اور اگر کسی کی زندگی میں ان تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے سکون نہیں ہے تو اللہ کے کلام میں کوئی شبہ نہیں ہے، پھر وہ اپنے عمل کا جائزہ لے۔ اس کی زندگی میں اور اس کی ذات میں کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں کہ جنہوں نے اس سکون کو روکا ہوا ہے۔ یہ اصل مجھے مضمون بیان کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں لوگوں کے پاس لیکن زندگیوں میں سکون نہیں۔ ایسی زندگیاں کہ جن کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں، ان کی زندگیوں پر تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش ہمیں ایسی زندگی نصیب ہو جائے۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بہت ملنے کا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ اندر سے نہایت پریشان ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی وہی ہے کہ جو آج کی مجلس میں ہمارے سامنے آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ پرسکون زندگی، اور اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میری زندگی سب سے زیادہ پرسکون ہو تو اسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی۔ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ یہ تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ عشاء سے پہلے کوئی نہ سوئے۔ عشاء سے پہلے سونے کو آپ ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ اور آپ کی تعلیم یہ ہے کہ عشاء سے پہلے انسان کھانے سے، پینے سے، عورتیں اپنے گھر کے کاموں سے، مرد اپنے کاموں سے
فارغ ہو جائیں اور عشاء کی نماز کے بعد مرد اپنے گھر کے اندر جائے، شوہر اپنے گھر میں جائے، اپنی بیوی بچوں میں جائے، بچے اپنے ماں باپ کے پاس جائیں۔ اور آج آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ان محلوں کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو جو دن کے اندر بھیڑ کا عالم ہوتا ہے وہ ہماری ان گلی کوچوں کے اندر رات کا 2 بجے تک، 1-1 بجے تک عالم ہوتا ہے۔ میں نے ایک بار پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ لندن وغیرہ کے بارے میں سنا ہے وہاں رہنے والوں سے کہ وہاں اس طریقے پر لائبریریوں کا ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی رات میں کسی چیز پر کام کر رہا ہے، کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے اور کسی کتاب کی ضرورت پڑ گئی تو 24 گھنٹے میں اس طریقے سے ٹائم کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی چوراہے پر موجود لائبریری اسے کھلی ہوئی مل جائے گی۔ اور ہمارے ان علاقوں کا یہ حال ہے کہ 24 گھنٹے کے کھانے پینے کے اس طرح ٹائم سیٹ کیے گئے ہیں کہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی دکان کسی نہ کسی وقت میں مل جائے گی۔ بہت سی دکانیں 2 بجے شروع ہو رہی ہیں رات میں، کوئی 3 بجے، کوئی دیکھ صبح فجر کے وقت کھل رہی ہے، کوئی کچھ اس طریقے پر سیٹ کیا گیا ہے۔ ان کا رجحان اس طرف ہے، ہمارا رجحان اس طرف ہے، تو آپ دونوں کی زندگیوں کا، دونوں کی منزلوں کا، دونوں کی کامیابیوں کا خود موازنہ کر لیجئے کون کامیاب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت یہ تھی کہ آپ رات میں جاگنا ناپسند فرمایا کرتے تھے اور آپ نے اپنے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلا حصہ اللہ کی عبادت۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے گھروں کے اندر، جس گھر کے اندر ہم 14 گھنٹے رہتے ہیں، 12 گھنٹے رہتے ہیں، کوئی 16 گھنٹے رہتا ہے، کوئی 10 گھنٹے رہتا ہے، ان 10 گھنٹوں میں، 12 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں جس میں نوافل کا اہتمام ہوتا ہو، ذکر اذکار کا اہتمام ہوتا ہو، دینی کتاب پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو، قرآن کی تلاوت اور تفسیر کے پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہو۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا تو یہ معمول تھا اور ہماری زندگی کا یہ معمول ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ اپنے گھر کا وقت اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ گزارا کرتے تھے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ شادی شدہ مرد، کتنے مرد ایسے ہیں کہ وہ گھر میں اس وقت داخل ہوتے ہیں کہ جب ان کے بیوی بچے سو چکے ہوتے ہیں، رات میں 1 بجے داخل ہو رہے ہیں، رات میں 2 بجے داخل ہو رہے ہیں۔ شادی کی ہے جس کا حق اللہ نے رکھا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارنا اللہ نے متعین کر دیا، لازم قرار دے دیا، جس کی بات سننا، جس کی پریشانی سننا، پریشانی دور کرنے کی فکر کرنا، ماں کی، باپ کی، چھوٹے بھائیوں کی، بیوی کی، بچوں کی، انسان ان کو وقت نہیں دے رہا ہے۔ اور شادی ہونے کے بعد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ لوگ راتوں کو 1-1 2-2 بجے تک بیٹھ کر کے وقت گزار رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے۔ یہ حرام کام ہے کہ جن کا حق ہے ان کا حق ادا نہ کر کے، جن کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، غیبتوں کی محفلوں کے اندر شریک ہیں، بدگمانیوں کی، پروپیگنڈوں کی محفلوں کے اندر شریک ہیں، گالیوں کی مجلسوں کے اندر شریک ہیں، گانوں کی مجلسوں کے اندر شریک ہیں، بیڑیوں سگریٹوں کی محفلوں کے اندر شریک ہیں۔ لیکن اگر شریک نہیں ہیں تو اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنی بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ اور اس گندی عادت کا وبال اتنا بڑا ہے کہ جو انسان سنت کو چھوڑتا ہے اس کے فرض محفوظ نہیں رہتے۔ جو لوگ رات کو جاگتے ہیں، جب وہ گھر میں 1 بجے جاتے ہیں تو کھانا لگتا ہے، کھانے کے بعد پھر فوراً انسان کو نیند نہیں آتی، پھر بات چیت، کچھ دیر موبائل، ٹی وی، پھر اس کے بعد جب رات کو 3 بجے 2 بجے انسان سوئے گا، آپ بتائیں ذرا فجر کی نماز پڑھ پائے گا؟ کسی طرح ٹوٹی پھوٹی بیچاری عورتیں جن کو ذوق ہوتا ہے وہ پڑھ لیتی ہیں، کبھی وقت سے پہلے، کبھی پہلے آنکھ کھل گئی، کبھی نماز نکل گئی تو آنکھ کھل گئی، کبھی شراق کے بعد پڑھ لی، کبھی 9 بجے پڑھ لی، کبھی 8 بجے پڑھ لی۔ اور جب تک باپ گھر کے اندر نہیں آتا بچے نہیں سوتے۔ باپ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں آیا ہوں سب میرے مزاج کے حساب سے ہویا ہوا ہے، لیکن بچے بھی کوئی بے وقوف نہیں ہوتے، بچوں کو پتا ہے باپ کے آنے کا وقت 1 بجے ہے تو 12:30 بجے سو جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچوں کی رات کو نیند پوری نہیں ہے، صبح ماں باپ زبردستی اٹھا کر بچے کو کمر کے اوپر بیگ ٹانگ کر گھر سے نکال دیتے۔ اب ماں کی رات کی نیند نہیں پوری ہوتی،
اور بچے کی بھی نیند نہیں پوری ہوتی، دیر سویر اٹھنا ہوتا ہے، تو بچے کا ناشتے کا موقع ہوا نہیں ہوا، اکثر و بیشتر ایسے واقعات دیکھنے میں اور مشاہدے میں آ رہے ہیں کہ بچے کو 20 روپے 30 روپے ماں باپ نے دیے کہ بیٹے باہر سے جا کر کے کچھ بھی لے لینا اور ناشتہ کر لینا۔ اب آپ بتائیے کہ بچہ اسکول کے اندر جا رہا ہے، کمر کے اوپر اس کے بوجھ لدا ہوا ہے، 2-3 گھنٹے اسے بھوک کی حالت میں پڑھنا ہوگا۔ آپ بتائیں جس بچے کی نیند پوری نہیں، جس کی بھوک پوری نہیں، بھوک کی حالت میں، نیند کی حالت میں، یہ 6 سال 7 سال 8 سال کا بچہ یہ ماں باپ کو اور استادوں کو، پڑھانے والوں کو یہ اپنا خیر خواہ سمجھے گا یا بد دعائیں دے گا؟ کیا عادتیں ہم نے اختیار کی ہوئی، اور ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ قوم سمجھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں بار بار کہہ رہا ہوں سالوں سے کہ سمجھیں اللہ کے لیے کہ اسلام قبر میں جانے کے بعد شروع نہیں ہوتا۔ اسلام قبر کی زندگی اور صرف آسمان کے اوپر کی زندگی کی بات نہیں کرتا، ان دونوں کے بیچ میں جو زندگی ہے وہ زندگی کیسے پرسکون اور مزے کی زندگی گزرے، جس میں دنیاوی ترقی ہو، دنیاوی مزے بھی ہوں، خوشیاں بھی ہوں، ایسی زندگی گزارنا اسلام مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتا ہے۔ لیکن آج اسلام موجود ہے، مسلمان موجود ہیں، لیکن مسلمانوں میں اسلام نہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بچے پڑھائی کے اندر نہیں چل پا رہے اچھے ہمارے۔ آپ معلوم کر لیجئے، اپنے طور پر تحقیقات کر لیجئے، ان کی بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کھانے کا وقت ان کا بیچاروں کا جب ہوتا ہے کہ جب وہ اسکول سے آنے کے بعد سپارہ اور ٹیوشن بھی پڑھ کر کے آ جاتے ہیں، تو 4 بجے اور 5 بجے جب انہیں دوپہر کا کھانا مل رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کتنے گھنٹے اس بچے نے محنت کے گزارے بھوک کی حالت کے اندر۔ یہ اولاد کا حق ادا ہو رہا ہے؟ یہ خیرخواہی ہے اولاد کے ساتھ؟ یہی ہے بچوں کی تربیت اور بچوں کی پرورش؟ باپ سمجھتا ہے کہ میں نے کما کر لا کر گھر میں دے دیا، حق ادا کر دیا، ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں نے کھانا پکا دیا تو حق ادا کر دیا۔ اس طریقے پر جو بچے بڑے ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والے، ماں باپ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر ماں باپ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ماں باپ کو وہ کہہ رہا ہے، اس زبان میں، اس لہجے میں بات کر رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ پہلے مائیں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو سویٹر بون بون کے پہنا رہی ہیں، ٹوپے بون بون کر کے پہنا رہی ہیں، کپڑے سی سی کر پہنا رہی ہیں، ناشتہ کھانا ساری چیزیں ماں باپ مل جل کر کے اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کر رہا ہے، کبھی اپنی پریشانیاں بتا رہا ہے، وہ باپ کو کبھی نم آنکھوں، باپ کی نم آنکھیں بھی دیکھ رہے ہیں، کبھی خوشی کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ ان سب باتوں کے ہونے سے ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان دلی تعلق بنتا ہے اور بڑھتا ہے، اور ان سب باتوں کے نہ ہونے سے اولاد اور ماں باپ کے درمیان گیپ بڑھتا ہے، تعلقات ختم ہوتے ہیں۔ بچوں کو وہ دلی محبت، وہ اعتقاد، وہ احترام ماں باپ کے لیے چاہ کر کے بھی نہیں ہو پاتا، اور بچے یہ بے رخی کا رویہ، یہ لاپرواہی کا رویہ، یہ اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کا رویہ، یہ جو دیکھتے ہیں بچے، یہ ان کے ذہن کے اندر ایسا سیٹ ہوتا ہے، ایسا بیٹھتا ہے جا کر کے کہ بڑے ہونے کے بعد جب ماں باپ بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں اپنی ضرورتوں کی محتاجگی کے اعتبار سے، اور یہ بچے اپنے اختیارات کی وسعت کے اعتبار سے ماں باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں، تو پہلے باپ کو بچوں کے لیے بات کرنے کا وقت نہیں تھا، اب باپ چاہتا ہے بچے میرے پاس بیٹھ جائیں تو اب بچے وقت نہیں نکالتے کیونکہ انہیں وہ زمانہ یاد ہوتا ہے۔ یہی رویہ وہ ماں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سنت چھوڑنے کا وبال آپ اندازہ کیجئے کہاں تک جا رہا ہے۔ تعلیم برباد ہو رہی ہے، اخلاقیات برباد ہو رہا ہے، رشتہ برباد ہو رہا ہے، فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، اور فجر کی نماز چھوٹتی ہے تو باقی نمازوں پر لازمی طور پر اثر پڑتا ہے۔ صبح کا اٹھنے کا نظام اللہ نے دن جاگنے کے لیے بنایا، کام کرنے کے لیے بنایا، رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ جو لوگ صبح فجر سے ظہر تک کام کر لیتے ہیں وہ اتنا کام کر لیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو اس وقت میں سوتے ہیں ان کے مقابلے میں 2-3 گنا زیادہ کام کر لیتے ہیں۔ جاگ کر کے دیکھیے، صبح فجر کے بعد سے ظہر تک وقت کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے کتنا لمبا دن ہو گیا، اور جب انسان 11، 12، 1 بجے 2 بجے سو کر اٹھتا ہے پھر کہتا ہے کام ہی نہیں پورا ہوتا، وہ کاروباری صحیح سے نہیں کر پاتا۔
طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو دکھانے کا وقت نہیں ہوتا، گھر والوں کی تیمارداری کا موقع نہیں ہوتا، رشتہ داروں سے ملنے کا وقت نہیں ہوتا، سارا برکتی وقت تو نکال دیا، وقت بچے گا کہاں سے؟ صبح کے وقت سورج نکلتے وقت اللہ کا نظام ہے کہ گیس خارج ہوتی ہے جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، جس کو اوزون گیس کہا جاتا ہے۔ وہ بستر کے اوپر سونے والوں کو نہیں مل پاتی، جو لوگ اس وقت کام کاج کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں انہی کو مل پاتی۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے تجربات کی روشنی میں کہ جو لوگ فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، ان کی یادداشت خراب ہو جاتی ہے، سامان کہاں رکھ دیا پتہ نہیں، کسی سے کوئی بات کہنی تھی بھول گئے، کوئی کام تھا بھول گئے، فجر کے بعد سونے کا وبال۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ جو لوگ فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں، فجر کے بعد تک سوتے ہیں، ان کا رزق، حلال رزق تنگ ہو جاتا ہے اور ملا جلا رزق ان کے اوپر کھل جاتا ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، ایک ہی بات آپ دیکھیں، ایک سنت کو چھوڑنے کا وبال، ایک سنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں زندگی کے اوپر کہاں کہاں اثر جاتا ہے، کتنے میں نے آپ کو دنیاوی نقصان گنوا دیے اور کتنے آخرت کے نقصان گنوا دیے۔ بچوں کو ہم وراثت کے طور پر جو جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، یہ بچے امانت ہیں، ان کو جو دینا ہے وہ امانت ہے۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کی یہ اہمیت ہے کہ نیند کے لیے قربان کر دو، پھر بڑے ہو کر یہی ماں باپ چاہیں گے قرآن کی آیتیں کھول کھول کر دکھائیں گے، دیکھو قرآن میں حدیث میں ماں باپ کا یہ احترام لکھا ہوا ہے۔ نہیں سنیں گے بچے، نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کا 20-30 سال تک عمل دیکھا ہے کہ آپ نے خود ان کے ساتھ مل کر اللہ کے احکامات کی کس طرح دھجیاں اڑائیں، صرف نیند کے لیے اور آرام کے لیے، تو نہیں مانیں گے بچے۔ بچے ماں باپ کے عمل کو دیکھتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی بہت ساری چیزیں بہتر کرتا ہے، جب انسان کو جو بات پتہ چل جائے دین کی روشنی میں بدلنے کی کوشش کرے۔ ایک دن میں نہیں بدلے گا، ہو سکتا ہے مہینوں لگ جائیں، ہو سکتا ہے سالوں لگ جائیں، لیکن زندگی میں سکون آنے کا یہی راستہ ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں میں بیٹھ کر، موبائلوں کے اندر، کاروں کے اندر، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے اندر وقتی طور پر تو انسان کو سکون مل جائے گا، لیکن دل میں سکون کی جو کیفیت ہوتی ہے مستقل اور پائیدار، وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کے منہ میں آپ نپل لگا دیں، وہ چپ تو ہو جائے گا لیکن 5 منٹ بعد پھر روئے گا۔ آسودگی تو اس کو ماں کے دودھ پینے سے ہی ہوگی۔ اسی طرح ان گناہوں کے اندر وقتی طور پر بہلاوا اور سکون تو مل جائے گا، لذت تو مل جائے گی، لیکن پہلے سے زیادہ بھوک بڑھے گی، پہلے سے زیادہ بے چینی اور بے سکونی آئے گی۔ اور اس کے علاوہ انسان جب گھر کے اندر رہے تو گھر کے اندر اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے بہت ساری باتوں میں، تو کبھی بھی اگر شوہر کچھ بات کہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے شوہر کی بات کو نہ کاٹے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو بچوں کے سامنے نہ ڈانٹے۔ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کی عزت ہے نہ ان کی عزت ہے، اور اس قسم کے ماحول کے اندر پلنے والے جو بچے ہوتے ہیں تو ماہرین کہتے ہیں کہ ایسے باپ اور ماں دونوں میں سے کوئی الگ الگ یا ایک ساتھ بچے کو مل کر سمجھاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں کہ اصل میں آج ابو کی امی سے لڑائی ہوئی تھی تو وہاں کا غصہ مجھ پہ اتار رہا ہے، اور امی کی ابو سے لڑائی ہوئی تھی تو وہاں تو کچھ کر نہیں سکی تو اس لیے غصہ ہم پر اتار رہی ہیں، چھوڑو ان کی بات کو۔ بچے نہیں سنتے، بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی۔ گھر میں جائے انسان کچھ دیر بچوں کے پاس بیٹے آج اسکول میں کیا رہا، اسکول کا دن کیسا رہا۔ آج تو تہواروں کے وقت کے اوپر بچوں کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے، لیکن جب بچوں کے ساتھ ماں باپ بیٹھتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو 12-15 سال تک ایک ہی سبق بچے کو جب بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا، تو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ بچوں کے ذہن کے اندر کیا نقش جمیں گے اور ان کے اعتقاد کس حد تک کمزور ہوں گے۔ ہاتھوں ہاتھ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ روزانہ 1-2 منٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ بچے سے پوچھ لیں، بچی سے بات کر لیں، کوئی بات قابل اصلاح ہوئی آپ کہتے ہیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ابو آج میڈم کو یا سر کو ہم نے ہوم ورک چیک کرایا تھا، دیکھیے اسٹار ملا ہے۔ آپ خوشی کا اظہار کر دیں، بچے کو ذرا سا پیار کر دیں، بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بیوی سے کارگزاری لے لیں، 5-7 منٹ کا کام ہے، اور صرف ان 5-7 منٹ کے لگانے سے گھر میں کتنا خوشگوار ماحول پیدا ہوتا ہے، کتنا سکون پیدا ہوتا ہے۔
آپ تصور نہیں کر سکتے کتنے بڑے نقصان سے ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے. آپس کے پھر جب بچوں سے فارغ ہو جائیں، اگر کوئی غلط بات ہے، بیوی کی اصلاح کرنی ہے، کسی بات کو سمجھانا ہے، کوئی بات آپ کے خلاف مزاج ہے، اکیلے میں بیٹھ کر جہاں بچوں کو آواز نہ پہنچ رہی ہو، ہلکی آواز سے بیٹھ کر کے آپس میں بات کریں. آپ کی بھی عزت برقرار رہے گی، سامنے والی کی بھی عزت برقرار رہے گی، بیوی کی کوئی بات ہے شوہر کی بھی عزت برقرار رہے گی، اور بچوں کے دلوں میں دونوں کی عزت اور احترام برقرار رہے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء نے باقاعدہ لکھا ہے ان کو کتابوں کے اندر. مثالی دولہا اتنی موٹی کتاب ہے، 300 ساڑھے 300 صفحے کی کتاب. مثالی دلہن، مثالی ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، گھر جنت کیسے بنائیں، ہمارے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. لیکن شادیاں ہو جاتی ہیں، نہ شوہر کو شوہر بننا آتا اسلامی اعتبار سے، نہ ماں کو بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ آتا. بس جس کے جو دماغ میں آتا ہے، شوہر کے جو دماغ میں آتا ہے وہ کہتا ہے اور وہ کرتا ہے، بیوی کے جو دماغ میں آتا ہے وہ کہتی ہے وہ کرتی ہے، بچوں کے جو دماغ میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. ماں باپ کا جس کا جیسا دل کرتا ہے وہ ویسی تربیت کرتا ہے، اور بغیر سیکھے کوئی بھی کام کرنے کا رزلٹ جو آ سکتا ہے وہی آ رہا ہے. اسی طرح گھر کے ماحول کا جائزہ لیں، گھر میں بیوی کی تربیت کریں، دین کی بات سکھائیں. اور بہت سارے یہ بات ضرور عرض کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت سارے مردوں کی جب زندگی بدلتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فوراً دینی انقلاب آ جائے، اور گھر میں بھی تہجد ہو جائے، فلاں ہو جائے، ایسا ذکر ہو جائے، یہ ہو جائے. لیکن مردوں کو، اور جب وہ نہیں ہوتا تو وہ تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور نتیجے میں بجائے اصلاح کے فساد ہو جاتا ہے، دین سے نفرت کرنے والے گھر کے اندر بن جاتے ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت یاد آتی ہے اس سلسلے میں، کیا اللہ تعالیٰ نے دماغ سیدھا کیا ہے ایسے دینداروں کا. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، جس کا ترجمہ میں آپ کو سناؤں، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے آج تم پہ احسان کر دیا تو تم ایسے ہو گئے. تو ایسے دینداروں کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلے ہم بھی ایسے ہی تھے، اللہ نے احسان کر دیا، آج اللہ نے موقع دے دیا، اللہ نے دل میں اتار دیا، ہم بدل گئے تھوڑے بہت. ایسے ہی اللہ جب چاہے گا ان کے دل میں اتار دے گا، وہ بھی بدل جائیں گے. صبر سے کام لیں، اخلاق سے کام لیں، محبت سے کام لیں. محبت سے تبدیلی آتی ہے. تبدیلی مار پیٹ کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر کے نمازیں پڑھوا لینا یا پردہ کروا لینا یا دینی باتوں پر عمل کروا لینا یہ تربیت نہیں ہوتی. تربیت کہتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگ کر اور ایسی اداؤں کے ذریعے سے اور ایسے طریقوں کے ذریعے سے اسلام پر لانا اپنے گھر والوں کو کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، تو دل کی رضامندی اور اللہ کی محبت کے ساتھ. اور اس کے لیے اگر انسان بچپن سے کوشش کرے تو سبحان اللہ بہت آسان کام ہے. اگر بچپن سے کسی گھر میں ٹی وی نہ ہو تو بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ٹی وی کیا بلا ہے. اگر بچپن سے گھر کے اندر سچ بولنے کا ماحول ہو، بچے جھوٹے بنتے ہی نہیں. اگر بچپن سے گھر کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے، دین کی باتیں ہوتی ہیں، سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو بچوں کی عادتیں بگڑتی ہی نہیں. اگر ماں باپ گانے سننے والے نہیں ہوتے تو بچے بھی نہیں ہوتے. ماں باپ آپ دیکھ لیجئے گا کہ چھوٹے سے بچے کو آپ مسجد میں دیکھتے ہوں گے، وہ کسی کو نہیں دیکھے گا، چھوٹے سے بچے کی ساری دنیا اس کا باپ اور اس کی ماں ہوتے ہیں. کوئی کچھ بھی سمجھا لے وہ وقتی طور سے ہاں ضرور کر دے گا، کرے گا وہی جو باپ اور ماں کہیں گے. آپ نہیں دیکھتے مسجد کے اندر چھوٹا سا بچہ آتا ہے، اسے امام صاحب سے کوئی مطلب نہیں، کسی عالم سے کوئی مطلب نہیں، اس کے امام، اس کے عالم، اس کے والد برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ جیسے نماز پڑھیں گے یہ ویسا پڑھے گا. رکوع میں والد جائیں گے، یہ گردن گھما کر کے دیکھے گا میرے والد نے کیسے رکوع کیا، بالکل ویسے ہی کرے گا. اب وہ غلط ہے، سنت کے مطابق ہے یا خلاف ہے، وہ ویسے ہی کرے گا. گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ماں کے ساتھ نیت بال لیتی ہیں، ان کی عالمہ ان کے لیے سب سے بڑا رول ماڈل اور آئیڈیل، سب کچھ جو ہے وہ بچی کے لیے ماں ہے. اب اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے، بچے باپ اور ماں سے ہی لیتے ہیں. بچے بہت نرم ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں. ان کو بچپن کے اندر ہم جس سانچے کے اندر ڈھالنا چاہیں، سچ کے سانچے میں یا جھوٹ کے سانچے میں،
نمازی کے سانچے میں یا بے نمازی کے سانچے کے اندر ہم ڈھال سکتے، لیکن جس ماحول کے اندر گھر میں باپ شریک ہو، ماں شریک ہو، فلم دیکھنے کے اندر، گانے گانے کے اندر، اور گانے گانے کو پرموٹ کرنے کے اندر، اس پر حوصلہ افزائی کرنے کے اندر، اور تمنا یہ ہو کہ میرا بچہ دیندار بن جائے، ماں باپ کا احترام کرنے والا بن جائے، ایک اچھا مسلمان بن جائے، ایک اچھا انسان بن جائے، خدمت گزار بن جائے، تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ کسی انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، کوئی بڑی بیماری ہو گئی ہو، ڈاکٹر دوا بھی دے دے، پرہیز بھی دے دے، یہ انسان دوا تو استعمال کرے، پرہیز بالکل نہ کرے، اور یہ امید رکھے کہ صحت ہو جائے گی، تو کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ تربیت کرنے کا اور گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کا اور گھر کے ماحول کا جائزہ لینے کا جو سنت طریقہ ہے، اس کے مطابق انسان جائزہ لے۔ ایک بات اور کہہ کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ مردوں کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر یہ دیکھے کہ گھر میں میری بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے یا بہن کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اتنی زیادتی ہوتی ہے بعض جگہ پر کہ بیوی کیا پہنے گی یہ شوہر کی بہن طے کرتی ہے۔ گھر میں شادی جو ہے اپنے بچے کی ہو رہی ہے، طے جو ہے وہ شوہر کی بہن کرے گی، اور وہ انسان جو بہت دیندار بھی ہے، باقی چیز اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس ظلم کے اوپر خاموش رہتا ہے، اس سے گھر میں سکون نہیں آئے گا، کیونکہ گھر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ساس کے بھی حوالے نہیں کر سکتے بیوی کو، اگر ظلم ہو رہا ہے ساس کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اتنی تو صلاحیت دی ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ کتنی بات سچ ہے، کتنی بات جھوٹ ہے، کتنی میرے سامنے جو آ رہی ہے وہ بڑی بھی بات ہے، کتنی حقیقت بات ہے۔ تو گھر کے اندر سسر کی ذمہ داری ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظلم کو روکے، خاموش تماشائی بنے رہے نا، یہ حرام ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیوی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ اپنی بہن کو سمجھائے، اپنی والدہ کو سمجھائے، وہ ظلم کے اوپر اگر خاموش ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا دیندار ہو، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے قیامت کے دن اسے جہنم میں جانا پڑے۔ تحمل کی عادت بنائیں، بات بات کے اوپر غصہ کرنا، بات بات میں روک ٹوک کرنا، ایک بات کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا، اور اسی کے اوپر لمبی بات کھینچنا، لمبے لمبے اختلاف کرنا، یہ سب اسلامی طور طریقے نہیں ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے زندگی میں سکون آ ہی نہیں سکتا۔ سکون آتا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی گھر میں سلام کر کے داخل ہونا، مسکراتے ہوئے داخل ہونا، بات کو درگزر کرنا۔ جتنی بھی مزاج کے خلاف آپ کے باتیں ہوتی تھی آپ ہمیشہ برداشت فرمایا کرتے تھے، ہاں دین کے خلاف کوئی بات اگر ہوئی تو اس کو برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، اس کو سلیقے سے انسان ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ایک دم کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوتا، برداشت کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ جب انسان مستقل طور پر محنت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، ان باتوں پر عمل کرتا ہے، پھر جا کر کے اسے سکون ملتا ہے۔ سکون جب بھی ملے گا گھر میں ہی ملے گا، اور گھر سے ہی ملے گا۔ تو اس لیے ہم گھر میں رہنے کا عادی بنیں، باہر بیٹھنے کا عادی نہ بنیں، اور گھر کے اندر سنت والی زندگی گزارنے کے جب عادی بنیں گے تو انشاءاللہ سکون آئے گا۔ یہ ان باتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، نیکیاں کرنی بہت آسان ہے، تہجد، اشراق، چاشت، توابین، ہزار بار کوئی تسبیح پڑھنی بہت آسان ہے، لیکن جب گھر میں کوئی خلاف مزاج بات ہو اس کو برداشت کرنا، ادھر گزر کرنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا مشکل کام ہے اس کا فائدہ اور اس کا اجر اللہ نے اتنا ہی بڑا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی زندگی اور اتباع سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔